السلام علیکم پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی ہمارے لیے کچھ چیزوں کا انتخاب کرتا ہے اور وہی دینے والا ہے، اور وہی کسی کو کسی چیز سے محروم رکھنے پر قادر ہے۔ اس لیے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ نے نبوت عطا کی تو انہیں چنا جنہیں اس عظیم منصب کے لیے منتخب کرنا چاہتا تھا۔ ان میں سب سے بہترین ہمارے نبی ہیں۔ ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو چنا انہیں بار بار آزمائش سے گزارا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں مسائل، مشکلات، مصیبتیں یا آزمائش ہے تو آپ کو ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے جنہیں اللہ نے ہم سے بلند مقام پر رکھا، یعنی انبیاء علیہ السلام۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب ہوتے ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب تر ہوتے ہیں، اور اسی طرح سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر آپ بھی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں لیکن آپ مومن ہیں تو یقین جانیے یہ ایک اچھی علامت ہے۔ جب اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یہ آزمائش آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے، آپ کے دل کو نرم کرنے کے لیے، آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں زیادہ محتاط ہو جائیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، جب بھی کہیں غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگے، اللہ کی رحمت پر امید رکھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ اولاد کی خواہش رکھتے تھے۔ ان کی عمر کافی ہو چکی تھی مگر پھر بھی انہوں نے دعا کی۔ اکثر ہم میں سے بہت سے لوگ جب شادی کے بعد اولاد نہیں ہوتی تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ انہیں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے، میں دعا کر رہا ہوں لیکن اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا۔ ایسے خیالات مومن کے دل میں نہیں آنے چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ جو کچھ بھی ہمارے لیے مقرر کرتا ہے وہی ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اولاد کے لیے دعا کرنا غلط نہیں ہے، لیکن سوچئے اگر اللہ ہمیں ایسی اولاد دے جو نافرمان ہو، ایسی اولاد جو زندگی میں ہمارے لیے شرمندگی اور مصیبت کا سبب بنے، ایسی اولاد جو دین سے دور ہو اور والدین سے جھگڑا کرے، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کب بہتر ہے۔ حضرت زکریا نے دعا کی اور اللہ نے معجزہ کرتے ہوئے ان کی دعا قبول کی۔ حالانکہ بظاہر حالات ناممکن لگ رہے تھے، اگر اللہ حضرت زکریا کے لیے معجزہ کر سکتا ہے تو ہمارے لیے بھی کر سکتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے یہاں 8، 10، 12 حتیٰ کہ 20 سال بعد اولاد ہوئی۔ یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ حضرت زکریا نے دعا کی، یا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ نے انہیں نیک اولاد عطا کی۔ میں ایک اور اہم پہلو پر بات کرنا چاہتا ہوں جو حضرت مریم علیہ السلام کی کہانی سے جڑا ہوا ہے۔ جب انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خبر ملی تو وہ پریشان ہو گئی کہ لوگوں کو کیا جواب دے گی۔ وہ بہت بڑا مسئلہ تھا، معمولی بات نہیں تھی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ سے رہنمائی مانگی۔ اللہ نے ان سے فرمایا کہ خاموش رہو، صبر کرو، ثابت قدم رہو،
ہم تمہاری مشکل آسان کر دیں گے۔ لوگوں نے ان پر جھوٹے الزامات لگائے کہ وہ بغیر نکاح کے ماں بننے والی ہے۔ کسی پر الزام نہ لگائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کتنا قریب ہو آپ کو پتہ بھی نہ ہو اور ہم اپنی نادانی میں سزا کے مستحق بن جائے۔ اللہ نے حضرت مریم کو حکم دیا کہ وہ خاموش رہے، صرف اشاروں سے بات کرے۔ اللہ نے خود ان کی بے گناہی کو ثابت کیا۔ بچے نے خود بول کر ان کی سچائی بیان کی۔ دیکھیں خاموشی کتنی قیمتی ہے۔ خاموشی نے ایک معصوم انسان کو کس طرح سہارا دیا۔ کبھی کبھی آپ پر لگائے گئے الزام اتنے بڑے ہو سکتے ہیں کہ انہیں صرف اللہ ہی معاف کر سکتا ہے۔ فکر نہ کرے، صبر سے کام لے، حالات تو سہنے کی عادت ڈالے، امید کا دامن نہ چھوڑے۔ ایک دن ضرور آئے گا جب آپ مکمل خوشی کے ساتھ مسکرا رہے ہوں گے۔ بدتر صورت میں ہم قیامت کے دن پہنچیں گے اور اس کا اجر و ثواب دیکھیں گے جو ہم نے برداشت کیا تھا۔ تو فیصلہ کریں آپ کس طرف ہونا چاہتے ہیں۔ کیا آپ ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، یا ان میں جو صبر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہے؟ اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ قرآن میں کئی آیات میں اللہ اپنا معجزہ دکھاتا ہے، جیسا کہ بدر کے وقت اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے، یاد کرو بدر کے وقت جب تم کم تعداد میں تھے، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجے۔ اللہ فرماتا ہے، میں نے تمہارے لیے 3000 فرشتے بھیجے، لیکن اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو میں 2000 مزید فرشتے بھیجوں گا، جس میں وہ 5000 ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ہمیں 2 چیزیں چاہیے، صبر اور تقوی۔ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور اپنے خالق کو پہچاننا چاہیے۔ ایک اچھا انسان بنے، دوسروں کے ساتھ مہربانی کرے، لوگوں کی مدد کرے، کیونکہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ آج یہاں بیٹھے ہوئے سب لوگ اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ آپ کے قریب بیٹھے لوگ آپ کے لیے اتفاق ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے کبھی بھی اتفاق نہیں ہوتا۔ یہ پہلے سے ہی طے تھا۔ یہ ایک آزمائش ہے کہ آپ کیا کریں گے۔ کیا آپ سلام رہیں گے یا نہیں؟ کیا آپ اچھا برتاؤ کریں گے یا نہیں؟ یہ سب اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ پھر اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ صبر اور تقوی کے بعد ہم انسان ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ اگر ہم کبھی کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو جیسے ہی ہمیں یاد آئے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ فرماتا ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بے حیائی کے کام کیے، پھر اللہ کو یاد کیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کیا، تو ایسے لوگوں کو ہم معاف کر دیتے ہیں اور ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ جنت کس کے لیے ہے؟ ہمارے درمیان کوئی بھی مکمل طور پر بے خطا نہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا؟ نہیں، حقیقت یہ ہے جنت آپ اور میرے لیے بنائی گئی ہے۔ ہم گناہ گار ہیں لیکن ہم توبہ کرنے والے ہیں، اور یہی فرق ہے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انسان خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو مسلسل توبہ کرتے ہیں۔ صرف ایک بار توبہ کرنے والے نہیں، بلکہ بار بار توبہ کرنے والوں میں اپنی بات کو یہ کہہ کر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے گھر میں جو سکون ہم پاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بے مثال سکون اللہ کی جنت میں ہوگا۔ ہم اسے حاصل کریں، وہ زیادہ دور نہیں۔ کوشش کرے، محنت کرے،
جب بھی خطا کرے واپس آئے، توبہ کرے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم واپس آئے، لیکن آپ واپس آئے، توبہ کرے اور اللہ کی بخشش حاصل کرے۔ جنت ان گناہ گاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں، لہٰذا اللہ کی رحمت سے امید نہ چھوڑے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔